بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان نے انڈین پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ اسرائیل کا مسجد اقصی کا انتظام سعودی عرب کو دینے پر غور۔ نالہ لئی منصوبے کی کامیابی کے بعد سیاست سے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، شیخ رشید احمد۔ افغانستان سے تمام اہلکاروں کا انخلاء چند دنوں میں نہیں ہوگا، صدر جو بائیڈن۔ ایران حکومت کو رعایتیں نہ دیں، ایرانی عوام کا ساتھ دیں، ایرانی منحرفین کی اپیل۔ عامر خان اور ان کی اہلیہ کرن راؤ کا 15 سال بعد شادی ختم کرنے کا اعلان۔ کینیڈا میں گھر میں آگ لگنے سے 4 بچوں سمیت 7 پاکستانی جان سے گئے۔ ناخوشگوار ازواجی زندگی مرد کی جان لے سکتی ہے، ایک تحقیق۔ انسان خاموشی سے اندھیر کوٹری میں جا کر سو جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانب۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اوپر ڈرون کی پرواز سے متعلق بھارتی الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کی حدود کے اوپر ڈرون کی پرواز کے الزام پر بھارتی وزارت خارجہ کا بیان اور بھارتی میڈیا کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ ان دعووں کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان سے اس الزام کے بارے میں کوئی ثبوت شیئر کیا گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا مہم ایسے وقت میں شروع کی گئی ہے جب 23 جون کو لاہور دھماکے میں حاصل ہونے والے شواہد اس میں بیرونی طاقتوں کے ملوث ہونے کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ اس کے ڈانڈے پاکستان کے خلاف تخریب کاری سے ملتے ہیں۔ پاکستان جھوٹے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان نے مزید کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان مقبوضہ وادی کے عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ مقبوضہ وادی کے عوام کی حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر مسجد اقصی کا انتظام سعودی حکومت کے حوالے کرنے پر بات ہوئی ہے۔ مسجد اقصی کے اس وقت کسٹوڈین اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم ہے، تاہم اسرائیلی وزیر خارجہ کے متحدہ عرب امارات کے دورے پر مسجد اقصی کی انتظامی کونسل بنانے پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں سعودی عرب کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اسرائیل مسجد اقصی کے انتظام کے لیے ایک کونسل بنانے پر راضی ہو گیا ہے، جس کے تحت بیت المقدس میں مسجد اقصی کے انتظام میں اب اردن کی حکومت کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت بھی اپنا حصہ ڈالے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسجد اقصی کا کلی اختیار اور انتظام اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کے پاس ہی رہے گا، تاہم یہ واضح نہیں کہ انتظامی کونسل میں سعودی عرب کے علاوہ کس اور ملک کو بھی حصہ بنایا جائے گا یا نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 60 کی دہائی میں ایک ہفتے کی لڑائی کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل اور اردن کے درمیان لڑائی بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت اردن کو متنازع علاقے میں مزاحمت نہ کرنے کی شرط پر مسجد اقصی کا کسٹوڈین بنا دیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اگلے انتخابات میں بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پاکستان تحریک انصاف کشمیر میں بھی جیت جائے گی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں کشمیر کا نمائندہ ہوں اور یہ میری 15ویں وزارت ہے، لیکن آج تک کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام نہیں لگا۔ راولپنڈی لال حویلی غریبوں کے ساتھ چلتی ہے۔ میں نے کشمیر کی سیاست کبھی نہیں کی، مگر کشمیر کی سیاست میں آج سے حصہ لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر نالہ لئی منصوبے کا افتتاح کریں۔ نالہ لئی منصوبے کی کامیابی کے بعد سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔
آج کوئی پاکستان میں ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سیاست میں وہی زندہ رہتا ہے جو غریب کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزاحیہ انداز میں کہنا تھا کہ اس اپوزیشن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انجن بھی دھواں دے رہا ہے، اپوزیشن اگلے انتخابات میں بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کو کسی قیمت پر اڈے نہیں دیں گے۔ افغانستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا امن اور ترقی افغانستان کے امن اور ترقی سے جڑا ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں پوری امید ہے کہ افغان قیادت میں حکومت برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اندرونی ایشوز کے حوالے سے تشویش میں ضرور مبتلا ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان سے اہلکاروں کا انخلاء طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہی تمام اہلکاروں کا انخلاء ہو جائے گا۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ افغان قیادت میں حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ امریکی صدر نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے کہ جب پوری دنیا میں یہ تاثر تقویت پا رہا ہے کہ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد باقی اہلکار بھی آئندہ چند روز میں ملک سے نکل جائیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بگرام ایئر بیس سے امریکی اہلکاروں کا انخلاء ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی اہلکار فضائی نگرانی کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور بوقت ضرورت افغان حکومت کی مدد بھی کریں گے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ خود افغان حکومت کو بھی یہ صلاحیت حاصل کرنی چاہیے۔ افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل ملر نے بھی چند روز پہلے خبردار کیا تھا کہ اگر افغانستان میں علاقوں کے قبضے اور پرتشدد واقعات کا سلسلہ نہیں تھما تو افغان طالبان کو فضائی حملوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پینٹاگون کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کا عمل سست کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف رکھنے والے منحرفین نے امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ایرانی حکام کے خلاف سخت کارروائی کریں تاکہ ایرانی عوام کو یہ یقین آئے کہ امریکہ ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ ایران کے سابقہ سیاسی قیدی عباس واحد الدین شاہ رودی اور محمد نیک بخت نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ اپیل کی ہے۔ یہ پیغامات فارسی زبان میں تھے جن کو ترجمہ کر کے انگریزی میں پیش کیا گیا۔ اپنے پیغام میں شاہ رودی نے کہا کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ صدر جو بائیڈن ہماری تکالیف اور تشویش سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جو بائیڈن سے مخاطب کرتے ہوئے شاہ رودی نے کہا کہ ایرانی حزب اختلاف چاہتی ہے کہ آپ ایرانی حکومت کو ان کی اقتصادی بقا کے لیے ضروری مالی وسائل فراہم نہ کریں۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں اور ان کے خاندانوں کو مغربی ملکوں میں رہنے اور کام کرنے سے روکنے کے لیے آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ امریکہ کے خلاف ایرانی عوام کی دلوں میں جو قدورتیں پیدا ہو گئی ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ نیک بخت نے کہا کہ براہ کرم آپ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اگر آپ نے انسانی حقوق کو نظر انداز کیا یا اس کی اہمیت کو کم کیا تو ایرانی عوام کو اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور ان کا امریکی عوام پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بالی ووڈ کے مسٹر عامر خان اور ان کی اہلیہ کرن راؤ نے 15 سال بعد علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ بالی ووڈ کے عامر خان اور اہلیہ کرن راؤ نے باہمی رضامندی سے اپنی شادی ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ وہ بیٹے کی پرورش مل کر کریں گے۔ دونوں کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شادی کے خوبصورت 15 سال ہم نے بہترین انداز میں گزارے، جہاں خوشیاں تھیں اور ہمارا رشتہ یقین، احترام اور محبت پر مبنی تھا۔ اب ہم ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، لیکن اس میں ہم شوہر اور بیوی کے طور پر نہیں ہوں گے۔ ہم علیحدگی کا فیصلہ کچھ عرصے سے ہی کر چکے تھے، جس کا باقاعدہ ہم اعلان کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بیٹے کی پرورش اور دیکھ بھال والدین کے طور پر ہی کریں گے۔ ہم اپنے پروجیکٹس پر بھی ویسے ہی کام کریں گے جیسے ہم کرتے آئے ہیں۔
دوستو یاد رہے کہ ان دونوں کی شادی 2005 میں ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا آزاد بھی ہے، اور اس سے پہلے عامر خان ایک بیوی کو طلاق بھی دے چکے ہیں۔ کینیڈین ریاست البرٹا کے گھر میں آتش زدگی کے باعث 4 بچوں سمیت 7 پاکستانی جان سے چلے گئے، جبکہ 5 بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آتش زدگی کا واقعہ گزشتہ روز رات میں پیش آیا۔ مرنے والوں کی عمریں 38 سالہ مرد، 38 سالہ خاتون، ایک 35 سالہ مرد، 12 سالہ ایک لڑکا اور لڑکی، 8 سالہ لڑکی اور ایک 4 سال کا لڑکا شامل ہے۔ گھر میں 2 خاندان رہائش پذیر تھے، جن میں سے ایک خاندان چند دن قبل ہی یہاں رکنے کے لیے آیا تھا۔ آتش زدگی کے بعد گھر کے مالک نے پہلے اپنے بچوں کو باہر نکالا اور پھر اپنے بھائی کے بچوں کو گھر سے باہر لایا، تاہم دیگر افراد کو نکالنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ آتش زدگی کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، جبکہ کسی مجرمانہ سرگرمیوں کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے گھر میں آتش زدگی کے باعث 7 پاکستانی نژاد کینیڈین شہریوں کی موت پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دلخراش حادثے کے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، جبکہ ہمارے قونصل جنرل متعلقہ کینیڈین انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ کینیڈا کی ریاست اونٹاریو میں نوجوان نے پاکستانی نژاد مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 افراد مارے گئے تھے۔ ناخوشگوار شادی شدہ زندگی سے مردوں کے لیے فالج اور کسی بھی دوسری وجہ سے قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 32 سال کے دوران 10,000 سے زائد شادی شدہ مردوں سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ کرنے پر ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی سے موت کا خطرہ تمباکو نوشی سے ناگہانی موت کے خطرے سے مماثلت رکھتا ہے۔ مطالعے کی ابتدا میں اپنی ناخوشگوار شادی شدہ زندگی کی شکایت کرنے والے 94% مردوں کو اگلے 30 سال میں فالج کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 21% مرد ناگہانی موت کا نوالہ بن گئے۔ اس بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ازواجی زندگی کے مسائل مردوں کو مستقل اعصابی تناؤ، ڈپریشن اور بے سکونی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جن کا عمومی نتیجہ فالج دل کے دورے اور مختلف اعصابی اور جسمانی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سے مرد اپنی خانگی اور ازواجی مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تمباکو وغیرہ جیسی عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو آگے چل کر ان کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور بالآخر موت کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ جرنل آف کلینیکل میڈیسن کے حالیہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ماہرین نے زور دیا ہے کہ ازواجی زندگی سے متعلق تعلیم کو بھی عوامی صحت کے منصوبوں کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ تحقیق صرف مردوں پر کی گئی ہے، لیکن اس سے ماضی میں کی گئی تحقیقات کی تائید ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا تھا کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی میاں اور بیوی دونوں کی صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، انسان جب یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو اس سے پہلے اس نے کتنے ارمانوں سے رہنے کے لیے اپنے لیے گھر بنایا ہوتا ہے۔ ہر شخص بناتا ہے، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے۔ ایک پیارا سا ایک پرندہ چھوٹا سا، وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیر کوٹری میں جا کر سو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔